الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں جو درس لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے دروس فن عملیات کے حوالے سے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف طرح سے عامل بننے کے طریقے اور کیسے عملیات سیکھیں اور چلہ کشی کیسے کریں، اس حوالے سے ہمارے پہلے دروس گزرے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ آپ تشخیص کیسے کریں، امراض کی تشخیص کا طریقہ کار کیا ہے، چونکہ ایک عامل کے لیے تشخیص انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عملیات میں تشخیص میں ماہر نہیں ہوتا تو اس کا میرے خیال سے عملیات سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی وہ صحیح طرح سے عملیات کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا علاج صحیح طرح سے کر پائے گا۔ اس لیے اس میں سب سے جو بہترین چیز ہے اور سب سے ضروری چیز ہے جس کے لیے ایک عامل کو محنت کرنی چاہیے وہ تشخیص ہے۔ تو ویسے تو ضلع کشی کے بعد تشخیص کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک اوپن تشخیص کے حوالے سے بتاؤں گا جو ہر شخص خود کر سکتا ہے۔ اس کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی عامل کے پاس بطور علاج جا رہے ہیں، علاج کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، اس سے قبل آپ ایک کام کر لیں، آپ اپنی تشخیص خود کر لیں۔ اس کے طریقہ کار میں 2-3 طریقہ کار عرض کر دوں۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لیں اور اس کو اپنے منہ کے قریب اس طرح رکھیں اور اس پر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی اس طرح پڑھنی ہے، جب آپ پہنچیں گے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو ہر بار 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لیں، اور پانی آپ نے گلاس بالکل منہ کے قریب ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سورہ طارق کی آخری 3 آیات، اِنَّهُمْ يَقِیدُونَ كَیْدًا وَأَکِیدُ کَیْدًا فَمَہِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْہِلْهُمْ رُوَیْدًا، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 قل یہ 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس وقت پھونکنا ہے۔ اور یہ کام آپ نے اس وقت کرنے ہیں، پہلے گلاس پانی کا لے کر آپ مریض کو ٹیسٹ کروائیں گے، پانی وہ چکھ لے اور وہ اس سے پوچھے پانی کا ذائقہ کیسا ہے، وہ کہے کہ بالکل نارمل ہے جیسے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو آپ وہ گلاس لے کر پھر یہ ساری چیزیں اس پر دم کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مریض کو دم کرنے کے بعد بنائیں، اب اس کو پوچھیں کہ ابھی آپ بتائیں کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو یقین جانیے اگر اس پر کوئی روحانی اثرات ہوں گے تو یقیناً پانی کا ذائقہ یا تو کڑوا ہو جائے گا، اور یا پھر اس پر کیا کہتے ہیں کہ پانی کا ذائقہ ترش ہو جائے گا، اور یا اس میں ایک خوشبو سی پیدا ہو جائے گی، اور یا پھر پانی بدبودار ہو جائے گا۔ مریض کہے گا اس میں تو بدبو آ رہی ہے، ذائقہ تو اس طرح ہے لیکن پانی میں بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اس بات کا پیش خیمہ ہے، یہ آپ کو یہ بات بتا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسائل چل رہے ہیں، پھر آپ کسی عامل کے پاس جا کر علاج کروا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ اپنا کپڑا لے لیں پہنا ہوا، یا اپنے بازو پر ایک پیمانہ رکھ لیں، شناختی کارڈ رکھ لیں یا پینسل رکھ لیں، اور اس کے دونوں کونوں پر نشان لگائیں۔ دونوں کونوں پر نشان لگائیں۔ نشان لگانے کے بعد آپ یہ کریں کہ وہ پیمانہ اٹھا دیں اور بازو اسی طرح رہنے دیں، اور کپڑا اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے اور اسی جگہ پر پڑا رہے۔ اس پر بھی آپ نے یہی جو کلمات میں نے ابھی عرض کیے ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ طارق کی آخری 3 آیات، 4 قل اور درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور اس کے بعد دوبارہ کپڑے کی پیمائش کریں۔ اگر آپ پر کوئی روحانی مسائل ہوں گے، کوئی اثرات بد ہوں گے، تو یقیناً کپڑا یا گھٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا، یعنی کہ آپ نے جو پہلے پیمانے کے ساتھ نشان لگایا ہے اس کے برابر نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ کپڑا گھٹ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اور یا بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ روحانی مسائل چل رہے ہیں، اور آپ اس کا علاج کسی روحانی عامل سے کروائیں۔ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر سورہ مزمل کے حافظ ہیں تو آپ اس طرح کریں، روئی لیں اور اس پر خالص عطر لگائیں، اس روئی پر جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ وہ مریض کے ناک کے دونوں نتنوں میں وہ روئی ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ مزمل پہلے 3 مرتبہ پڑھنی ہے عطر لگا کر روئی کے ساتھ،
اور اس پر پڑھ کر وہ نتنوں میں ڈال دینے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے مریض کو آپ کہیں کہ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے وہ آپ کی جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ سنتا رہے۔ آپ نے سورہ مزمل 3 دفعہ پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے، اور اس سے پوچھیں کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی جادو نظر آ رہے ہیں، تعویذات نظر آ رہے ہیں، جنات نظر آ رہے ہیں، کوئی چیز ہے؟ اگر تو پہلے انشاءاللہ پہلی مرتبہ اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور وہ دیکھ لے گا کہ کیا مسائل چل رہے ہیں، اور اگر نہ نظر آئے تو دوبارہ سے آپ پڑھیں، السلام علیکم۔ دوبارہ سے آپ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس سے دوبارہ پوچھیں۔ اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اس سے پوچھیں کیا مسائل ہیں۔ تو اگر اسی طرح اگر پھر بھی نہ ہو تو آپ دوبارہ پھر تیسری مرتبہ آپ پڑھ لیں، تیسری مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو یہ پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کون سے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تیسری مرتبہ میں اس کے سامنے یہ سب کچھ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ وہ خود دیکھ سکے گا کہ اس کے ساتھ کون سے مسائل ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہو تو کسی روحانی عامل سے آپ علاج کروا لیں۔ تو یہ 3 طریقہ کار تھے تشخیص کے، آپ کو ہم نے بیان کر دیے، اور اس پر آپ مکمل عمل کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا روحانی مسائل ہیں یا نہیں۔ تو اگر ہیں تو آپ علاج کروائیں، یہ تشخیص آپ خود اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے مزید جو اسباق ہیں، دروس ہیں، اس میں آپ شامل ہو سکیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ان دینی خدمات میں آپ بھی ہمارے ساتھ بھرپور شرکت کر سکیں، اور اس دینی کام میں ہمارے ساتھ معاون اور ممد بن سکیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر۔